اور حکمت کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہیں. تو اس لیے ناظرین کرام ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی جسم کی بھی خوراک جسم کو مہیا کریں اور اپنی روح کی غذا بھی روح کو مہیا کریں. تو اس کے لیے ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ناظرین کرام آج کا پروگرام آپ کے نام ہوا کرتا ہے کیونکہ سیٹرڈے جو ہے الحمدللہ صرف اور صرف سوالات اور جوابات پر مبنی ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے اور اس میں بھرپور آپ حضرات کو موقع دیا کرتے ہیں. لیکن یہ نوٹ کر لیجئے الحمدللہ ہمارا جو تھرسڈے والا پروگرام تھا اب وہ ٹیوزڈے کو ہوا کرے گا اور انشاءاللہ العزیز باقی سیٹرڈے تو الحمدللہ ہم ویسے ہی 6 بجے الحمدللہ لائیو ہوا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ناظرین کرام کالز کھول دی گئی ہیں. آپ کی کالز کو ہم شامل کریں گے لیکن اس سے پہلے چند ایک سوالات جو میرے پچھلے پروگرام میں باقی تھے ان کے جوابات دیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز مزید کالز کو ہم شامل کریں گے. ہمارے ایک بزرگ ہیں انہوں نے پچھلی دفعہ بھی پچھلے کئی پروگراموں میں انہوں نے کال کی تھی. حسن رسول صاحب ان کی عمر 80 ہے اور 66 kg ان کا وزن ہے. ان کو ایک موذی مرض ہے جس کی وجہ سے ان کو جو ہے ان کا وزن کافی کم ہو رہا ہے. تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ شاید میرا وزن جو ہے اس مرض کی وجہ سے ہے. دیکھیں بس اوقات اگر مرض کو ذہن پر سوار کر لیا جائے تو وزن پھر تیزی سے لوز ہوتا ہے اگرچہ آپ اچھی سے اچھی خوراک بھی لینا شروع کر دیں. تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ مرض اللہ کی طرف سے ہے. میرا کام صرف اتنا ہے میں علاج معالجہ کروں گا اور علاج معالجے کی کوشش کروں گا. باقی رب العالمین نے سبحان اللہ اس مرض سے صحت یابی لکھی ہوگی میں صحت یاب ہو جاؤں گا اور اگر نہیں ہوگی تو سبحان اللہ میں اللہ کی اس فیصلے پر بھی راضی ہوں جو رب العالمین نے میرے حق میں جو ہے وہ کرنا ہے جو تمام انسانوں کے حق میں وہ فیصلہ ہونا ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت. تو بالکل پریشان نہ ہونا کیونکہ جب آپ بالکل آخری اینڈ تک چلے جاتے ہیں تو آپ پھر اپنے آپ کے اندر ایک نئی امید بھی دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ میرے رب کے فیصلے پر میں راضی ہوں. تو وزن کم ہو رہا ہے دیکھیں اس کے لیے آپ خاص طور پر وزن کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ کوشش کریں کہ اپنے آج کل کے جو موسمی فروٹ ہیں اس کو ضرور استعمال کریں. انار کا استعمال کریں دن کے اندر. اس کے علاوہ کیلے کا استعمال کریں. اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو آپ دودھ کا استعمال کریں. اس کے علاوہ آپ ہلدی والا دودھ پابندی سے لیں. اور اس کے علاوہ جو ہے میرا ایک نسخہ ہے وہ میں نے اکثر ذکر کرتا ہوں خاص طور پر وہ لوگ جو اپنی ہیلتھ کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں تو ان کے لیے میں ہمیشہ ایک نسخہ ذکر کیا کرتا ہوں. آپ بھی اس نسخے کو نوٹ کر لیں. ہر والدین اپنے گھر میں یہ بنا لیں جو اپنے بچوں کو صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ان کے لیے بہترین نسخہ ہے. وہ نسخہ نوٹ کر لیں. نمبر 1 سونف جو ہے وہ آپ 100 گرام لیں گے اور میتھی دانہ لیں گے آپ 100 گرام. السی کے بیج لیں گے آپ 100 گرام. کاجو لیں گے آپ 100 گرام. بادام لیں گے آپ 100 گرام. اخروٹ لیں گے آپ 100 گرام اور اسی طریقے سے سورج مکھی کے بیج لیں گے آپ 100 گرام اور اجوائن لیں گے آپ جو ہے وہ 50 گرام اور باقی اس کے اندر پھول مکھانے آپ ڈالیں گے 200 گرام. ان تمام چیزوں کو آپ جو ہے گرائنڈ اس کو جو ہے تھوڑا سا پہلے بھون لیں توے پر. اس کے بھوننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں پھر اگر اس پاؤڈر کو آپ بنا کر رکھ لیتے ہیں تو اس میں کیڑے نہیں پڑتے کیونکہ بسا اوقات یہ جو موسم ہوتا ہے اس موسم کے اندر جو ہے ظاہری بات ہے یہاں نمی ہوتی ہے. نمی کی وجہ سے بسا اوقات ہو جاتے ہیں لیکن یہاں الحمدللہ ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے. تو بھوننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا اچھا ہو جاتا ہے ذائقہ اچھا ہو جاتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ اس کے اندر کیڑے بھی نہیں پڑتے. تو الحمدللہ اس سارے کو جو ہے آپ تھوڑا سا بھون لیں. ہلکی ہلکی خوشبو آئے گی اس کو اتار لیں اور پھر اس تمام کو جو ہے گرائنڈ کر کے پاؤڈر بنا لیں اور صبح اور شام جو ہے سبحان اللہ صبح ناشتے کے بعد ایک پیالی چھوٹی سی لے لیں. ایک چھوٹی سی پیالی اس کے اندر تقریباً 3 ٹیبل اسپون ڈال کر اس کو ناشتے کے ساتھ لے لیا کریں. یہ صبح کے وقت میں خوراک لے لیں اور اس کے علاوہ جو ہے سیریل وغیرہ لیتے ہیں اس کے اندر مکس کر کے کھا لیں آپ. اسی طریقے سے آپ صبح دودھ کے ساتھ بھی اسے کھا سکتے ہیں. اسی طرح رات کو سوتے وقت بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. اگر شوگر کے جتنے مریض ہیں اس کے اندر یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں شوگر کے مریضوں کے کیونکہ ان کی کیا ہوتا ہے کہ اعصابی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے تو ان کے لیے بھی یہ مفید ہے. تو آپ بھی یہ نسخہ استعمال کریں اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کو بھی کافی فائدہ ہوگا. اچھا اس کو مزید مفید بنانا چاہتے ہیں خاص طور پر آپ کے جیسا مرض ہے جس کو موذی مرض ہو جیسے کینسر وغیرہ ہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ اس کے اندر ہلدی کا پاؤڈر استعمال کر لیں. تو ہلدی کا پاؤڈر بھی آپ اس کے اندر 100 گرام شامل کر دیں لیکن خالص آرگینک ہلدی کا پاؤڈر اگر خود بنا لے تو بہت اچھا ہے نہیں تو باہر والے جو ہوتے ہیں اکثر ان میں کلر وغیرہ مکس ہوتا ہے اس سے بچنا چاہیے.